اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں گا میرے پاس کتنا رہے گا، اور اگر میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں سب خرچ کر دوں گا تو پھر میری زندگی میں جو پریشانیاں ہوں گی یا میری جو ضروریات ہیں پھر وہ کس طرح پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو میرے اوپر بھروسہ کرتا گیا، میرے اوپر تو یقین رکھتا گیا تو میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اب جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے کچھ اس طرح کہ اس کی سوچ ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، اس کی سوچ ہو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنے کی، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کی، تو پھر کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کسی کی مدد کرے جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو، تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی اس نیکی کو اس کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ نیکی کرتے وقت اگر ہماری سوچ لوگوں کو خوش کرنے کی ہو گئی، نیکی کرتے وقت اگر ہماری سوچ لوگوں کو دکھانے کی ہو گئی تو پھر ایسا صدقہ یا ایسی زکوٰۃ یا ایسی خیرات ہمارے کسی بھی کام کی نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جہاں ہم لوگ اپنے ہمسایوں کی گلی محلے میں ان کی گھر کی جو اندرونی زندگی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی خبر جہاں ہم رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ یہ ہم دیکھیں کہ فلاں کی بچی کہاں جا رہی ہے، فلاں کا بچہ کہاں جا رہا ہے، اس چیز کو سوچنے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے یا ہمارا جو محلے دار ہے، کیا اس کے بچے آج کے دن بھوکے تو نہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب تک مسلمان ایسے تھے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے تب تک زندگی بڑی پرسکون تھی اور ہر طرف جو ہے وہ محبت ہی محبت تھی۔ آج ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آج ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں کچھ یوں لگ گئے کہ جیسے یہ ثواب کا کام ہے، اپنے ساتھ والوں کے عیبوں کو کچھ یوں ڈھونڈنے لگ گئے کہ جیسے اللہ نے ہماری ڈیوٹی ہی کچھ اسی چیز کی لگائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے، اللہ کے راستے سے، حضور کی محبت سے، ان چیزوں سے یہ ہمیں دور کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے بندے، تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اگر تو اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ دنیا بھی اچھی اور آنے والی دنیا بھی تیری اچھی۔ اور کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، بزرگان دین نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ ایک ہی خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے وقت مل جائے، مجھے مہلت مل جائے اور میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے، میں دنیا میں جا کے تجھے راضی کر لوں، یا جو میں نے گناہ کیے میں ان سے توبہ کر لوں۔ اوپر والا اسپیکر نیچے والا اس کو جو بڑا والیوم
نیچے والے کو، اوپر والے کو نہیں۔ ایک بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے سے ایک گناہ ہو گیا، میرے سے ایک گناہ ہو گیا، تو کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوپر والی نہیں چھیڑنی، نیچے والی جو بڑی اسپیچ ہے اس کو چھیڑنا، اوپر والی سے واپس نہیں کرنا پڑتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں نیچے جو ہے نا بڑی مشین، اس کے والیوم کم کر دیں، کیا کام بس اب ٹھیک ہے، آج بھائی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف فرمائے گا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اگر تو سچے دل سے توبہ کرے اور تو ایسی توبہ کرے کہ اس کے بعد دوبارہ اس گناہ کی سوچ نہ آئے، تو تیرا رب تجھے معاف فرما دے گا۔ تو پھر وہ وہاں سے روتا ہوا گیا، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ پھر حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ جب میں اس گناہ میں مبتلا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، جب تو گناہ کر رہا تھا تو تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ، جب میں گناہ کی حالت میں تھا، جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، اور اللہ دیکھ رہا تھا پھر بھی میں گناہ کر رہا تھا؟ تو یہ روایات میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ بندہ اس طرح رویا خوف الہی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہتا کہ میں گناہ کر رہا تھا اور میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ یعنی اسی طرح آج اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کو کرتے ہوئے ہم لوگوں سے چھپتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اس چیز پر نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ ندامت ہوتی ہے، نہ یہ سوچ آتی ہے کہ یار میں گناہ تو کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے 5 منٹ 10 منٹ کی لذت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ قیامت کے روز پوچھے گا، سوال ہوگا، پھر ساری چیزیں کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ اس دن ہر کسی کے نام اعمال کو، جو اس نے گناہ کیے چھپ کے، جو بھی اس نے اعمال کیے، سارے کے سارے جو ہے وہ کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس دن کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، کیونکہ ہر بندہ اپنی ہی اس میں پھنسا ہوا ہوگا کہ ہائے میرے جان کے ساتھ کیا بن گیا۔ وہ بندہ جو ہے صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ آج ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے میں، لوگوں کا تماشا بنانے میں، ان کی عزت اچھالنے میں ذرا برابر بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو محفل میں یا کہیں بھی شرمندہ کرتا ہے، اس کی عزت اچھالتا ہے یا اس کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے،
تو کریمہ کا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو وہاں پہ جا کے ذلیل و رسوا فرمائے گا جہاں پر اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج تو کسی کے عیب تلاش کر رہے ہیں نا، پھر انتظار کر کہ رب تعالیٰ تجھے کب پھر ذلیل کرے گا۔ اور یہ ڈر ڈر کے رہنا، یہ لوگوں سے چھپ چھپ کے رہنا، یہ مسلمان کو شیوا نہیں دیتے۔ اگر کوئی بات کرنے لگے تو ڈرتے ہیں، وہ بھائی میں یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بڑا اثر رسوخ والا بندہ ہے، اگر اس کو میں کچھ کہوں گا، اس کے بارے میں کچھ کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان دے دے۔ ڈر خوف صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کا، اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرا نفع نقصان، تیری عزت ذلت، تیرا رزق، تیری زندگی اور موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، وہ تیرے اندر کا خوف ہے جو تیرے اندر بیٹھ گیا، اس کو جتنا مرضی بڑھاتا ہے جب وہ بڑھتا جائے گا۔ پرسکون زندگی ہے، رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو بندہ حق اور سچ بول رہا اس کے ساتھ کھڑے رہو، اور جو غلط بات کرتا ہے چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ کے اوپر کسی کی مدد بھی نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، تم نے دیکھا اور تم خاموش ہو گئے تو تم برابر کے شریک ہو۔ اگر کوئی بندہ سود خوری کرتا ہے، تم اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، یارانہ رکھتے ہو، تو تم بھی برابر کے شریک ہو۔ اگر کوئی بندہ زناکاری کرتا ہے، شراب خوری کرتا ہے، اور تو اس کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے تصویریں بنواتا ہے، تو اس کے ساتھ بھاگ بھاگ کے اپنے رشتے تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر تو برابر کا شریک ہے۔ پھر تجھے خود کو مسلمان کہنے کا، حضور کا امتی کہنے کا کوئی حق نہیں، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھے، یا اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کسی کے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں، وہ جس کو جو مرضی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ وہ غریب کو امیر کر دے، وہ امیر کو غریب کر دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں چھوڑ تو نہیں ہے۔ اس نے ہمیں غریب بنا دیا، یا ہمیں ضرورت مند بنا دیا، حاجت مند بنا دیا، یا اس نے ہمیں آزمائش دی، تو وہ کس لیے دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہتا ہے میں تمہیں آزماتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو برے عمل کرتا ہے۔ یہ سب آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے یا اللہ کے نام پر اگر کوئی ہم سے مانگنے آ جائے تو ہم اس کو دیتے ہوئے جس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کو دے دیا تو میرا کیا بنے گا۔ اگر کوئی ضرورت مند تھا تو نے اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، تو نے نہیں کی، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے اگر کسی کو قرض دیا، آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرض دیتے ہوئے لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں کہ اگر دے دیا تو واپس نہیں ہونا۔ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند مسلمان بھائی تیرے پاس آیا، تو نے اس کی مدد کی قرض کے ذریعے، اور جو مقررہ وقت تھا اس پہ وہ نہیں دے سکا، کوئی مجبوری بن گئی، اور تو نے اسے اور وقت دے دیا، تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیسے واپس کرنے کی مدت تھی اس سے اوپر جتنا بھی وقت گزرتا رہے گا، وہ جتنا بھی رقم ہوگی وہ اس کو ہر روز خیرات اور صدقہ کرنے جتنا جو ہے نا وہ ثواب ہوتا رہے گا۔ پیسے بھی محفوظ رہیں گے، واپس بھی ہو جائیں گے، اور جو تو نے اس کو مہلت دی اس کے بدلے میں تجھے اتنی رقم ہر روز صدقہ خیرات کرنے کی جو ہے نا وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اگر تو نے کسی کو جو ہے نا وہ ٹائم دے دیا، مہلت دے دی، کوئی نہیں یار اگر تو پریشان ہے تو کچھ ٹائم اور لے لے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان جو ہے نا اپنے اندر اگر ان چیزوں کو شامل کر لے تو زندگی بڑی پرسکون اور بڑی ہی اچھی گزر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ اے رب کے کلیم،
آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے گئے، آپ اللہ کے پاس جاتے گئے، آپ ذرا جا کے میرا ایک پیغام، یہ میرا ایک سوال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں اور مجھے بتائیں، سوال کیجئے جا کے، میرا پیغام دیجئے کہ باری تعالیٰ میرے نصیب میں اولاد ہے، بیٹا بیٹی میرے نصیب میں کچھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پیغام لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ فلاں تیری بندی یہ سوال کرتی ہے، کیا اس کے نصیب میں یا اس کی زندگی میں اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا ہے تو نے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اے موسیٰ اس کو جا کے جواب دے دو کہ تیرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں، تیرے نصیب میں بیٹا ہے ہی نہیں۔ جیسے آج ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، وہ کہہ دیتے کہ بھائی آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی، آپ چاہے جتنا مرضی علاج کروا لیں، پھر ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بیٹھنا نہیں، بلکہ اللہ سے آس اور امید لگائے رکھنی ہے۔ تو پھر واپس آئے اور بتایا، وہ وہیں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کے بتایا کہ مائی صاحبہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ تو وہ مائی صاحبہ جو تھی وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر روایات میں ملتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہی مائی صاحبہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے پوچھ کے آئے تھے کہ اس کو اولاد نہیں مل سکتی، کچھ عرصے بعد واپس آئی ملنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس مائی صاحبہ کی گود میں چاند جیسا خوبصورت بیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ باری تعالیٰ تیری منشا، تیری مرضی کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جب باری تعالیٰ تو نے فرما دیا کہ اس کے نصیب میں تو اولاد ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اولاد نہیں ہے اس کے نصیب میں، اس کی گود میں تو ماشاءاللہ خوبصورت چاند جیسا بیٹا ہے۔ تو یہ ہماری بھی تربیت تھی، ہمارے لیے بھی سبق تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بھی تربیت فرمانی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایک چھری پکڑ اور ایک برتن پکڑ، اپنی رعایا میں جا اور ان کو جا کے بولو کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے۔ اب نبی کی بات کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ جھٹلا نہیں سکتا کہ جو بھی بات ہے وہ سچ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک کرتے ہوئے آپ نے چھری پکڑی، برتن پکڑا، محلے میں نکل پڑے۔ ایک بندے کو جا کے بولا کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے، کیا تم دو گے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، وہ کہنے لگے حضرت کسی جانور کا ہوتا، کسی بیل کا ہوتا، کسی بکری کا ہوتا، گائے بھینس کا ہوتا، کسی چیز کا ہوتا تو ہم دے دیتے، اپنا گوشت ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب المختصر کہ وہ جن کے پاس بھی گئے سب نے جو ہے نا وہ منع کیا کہ ہم اپنا جسم کا گوشت نہیں اتار کے دے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے کہ اللہ نے مانگا ہے، کہنے لگے نہیں ہم نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سائڈ سے جو ہے نا وہ لاجواب ہو کے واپس آ رہے تھے، تو ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا جس کو دنیا کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اور جیسے ہم نا کوئی ایسے کوئی ہمیں مل جائے راستے میں آتے جاتے، ہم کہتے ہیں وہ چھوڑو یار یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، ایسے بندوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، وہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے اندر وہ کیا کچھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، بھیس بدل کے وہ لوگوں کا امتحان لے رہے ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یار سب سے پوچھا کسی نے نہیں دیا، تو یہ ملنگ بیٹھا اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، حجت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھری لے کے وہ برتن لے کے اس ملنگ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے، کیا تم دو گے؟ تو وہ خوش ہو گیا، خوشی سے پاگل ہونے لگ گیا، جیسے ہمیں کوئی اس طرح کی خوشی مل جائے جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ہو سکتا، وہ اچانک سے ہو جائے، پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو گیا، جو میں چاہتا تھا اس سے بڑھ کے ہو گیا۔ تو جب وہ فقیر بیٹھا تھا، جو ملنگ بیٹھا تھا، پاگل سا بندہ بیٹھا تھا،
اس کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے گوشت مانگا انسانی، کیا تو دے گا؟ کہنے لگا میرے اللہ نے میرے جسم کا گوشت مانگا ہے، لے موسیٰ یہاں سے کاٹ لے۔ آپ نے چھری پکڑی، اس فقیر نے اپنے یہاں سے بازو سے گوشت کاٹ کے نہ اس کو دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، کہنے لگے بھائی یہ ملنگ تو پاک صاحب سے بازی لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ قدم چلے تھے، اس فقیر نے پھر آواز لگائی، اے خدا کے بندے بات سننا ذرا، آپ نے بولا نا کہ اللہ نے مانگا ہے، میں نے بازو کا دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے جو ہے نا وہ یہاں کا مانگا ہو، کندھے والی سائڈ کا، چھری دو ذرا، وہ یہاں سے بھی کاٹ دیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے گئے، پھر بلایا کہ اللہ کے بندے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے پیٹ والی جگہ کا مانگا ہو، میں نے یہاں کا کاٹ دیا، چھری دو ذرا۔ ایسے کرتے کراتے اور مختصر اس ملنگ نے، اس فقیر نے اپنے جسم سے جو جو اس کے ذہن میں آتا گیا وہ گوشت کا حصہ کاٹ کاٹ کے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برتن میں ڈالتا گیا کہ میرے رب کے نام پہ ہے، وہ اسی نے دیا ہے ہمیں تو کسی چیز پہ قدرت نہیں ہے، ہم ہر روز گھر سے جاتے ہیں کمانے کے لیے، اس کی منشا ہے وہ دے تو فابیا، وہ نہ دے تو ہم لڑ نہیں سکتے۔ ہر روز ہر بندہ اپنے گھر سے کمانے کے لیے نکلتا ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، جس کو ملتا ہے وہ خوش ہے، جس کو نہیں ملتا وہ اسی ٹائم تھوڑا پریشان تو ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے لڑ نہیں سکتا، وہ کہہ نہیں سکتا کہ باری تعالیٰ مجھے کیوں نہیں ملا، قسمت ہے اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں دینا پڑ جائے تو پھر اس طرح دو کہ جس طرح اس نے تجھے دیا، ہر چیز سے ماورا ہو کے اس کے راستے میں خرچ کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تجھے کیسے نوازتا ہے۔ تو وہ ملنگ جو تھا اس نے سارا کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، کہنے لگے پہلے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ملا تو اس نے سب کچھ ہی کاٹ کے دے دیا۔ تو انہوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ دیکھا، جب وہ عورت یہاں سے اٹھ کے گئی نا روتی ہوئی گئی، وہ جا رہی تھی تو اس ملنگ نے بلایا، اس فقیر نے بلایا، اس نے بلا کے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایسے ایسے ہے، میری تو قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ ملنگ تو اس کو کیا پتا کسی چیز کا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور میری بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اس کو اولاد دے دے۔ ذرا موسیٰ تو مجھے بتا، جو میرے سے اتنا پیار اور محبت کرتا ہے، اگر وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو خالی واپس موڑ دوں؟ جس نے میرے نام پہ تجھے خالی نہیں موڑا، تو اگر وہ مجھ سے مانگے، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو خالق ہوں، میں تو رازق ہوں، میں تو مالک ہوں، تو جب مجھ سے کچھ مانگے گا میں تو ہر کچھ دے سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، پھر میں اس کو کیسے خالی موڑتا؟ تو یہاں سے جو ہے نا اس روایت سے بزرگان دین نے یہ بتایا کہ جو بھی بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو بھی بندہ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جس نے مجاہدات کیے، مشاہدات کیے، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، جس نے رب تعالیٰ کے ساتھ لگا کے رکھی، دنیا سے ماورا ہو گیا، اگر تم اس کے پاس جاتے ہو تو پھر وہ اب جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ہاتھ اٹھانے میں اور ہمارے ہاتھ اٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور یہ قید نہیں ہے کہ وہی ہاتھ اٹھائے گا تو سب کچھ ہونا ہے، ہم بھی وہ رتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے آ کے بسنا ہے نا، وہ برتن ہمارا پاک ہو، وہ دل ہمارا بغض سے، حسد سے، کینے سے، ہر چیز سے پاک ہو، کیونکہ اس میں رب نے آ کے بسنا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اسی لیے رکھی کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو برے عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی آزمائش ہے، اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے اس کو عبادت میں صرف کریں۔ گزر رہی ہے، یہ گزر جائے گی، اچھا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے راستے میں، رب تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔